ایمان والی عورت جب سجدے میں سر رکھتی ہے، ایمان والا مرد جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسوں کا قطرہ ٹپکتا ہوا زمین کے جگر میں جا گرتا ہے۔ ہائے 40 دن کی بارش سے زمین میں وہ ٹھنڈک نہیں آتی جتنا یہ ایک آنسو زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اتنا مومن کی آنکھ سے نکلا آنسو زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جتنا اسلام کی مقدس شہزادی کی آنکھ سے نکلا آنسو زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ 40 دن کی بارش بھی زمین کو اتنا ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ زمین پر پانی کی بارش 10-12 انچ سے نیچے نہیں جاتی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، خوف خدا میں، خشیت الہی میں تمہاری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو تحت الثری تک زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین ترس رہی ہے انسانیت کے آنسوؤں کو، اس لیے کہ اس زمین کو اتنے گانے سنائے گئے ہیں کہ اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ اس زمین پر اتنا ناچا گیا ہے، اتنی گندگی پھیلائی گئی ہے کہ اس کے انگ انگ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس زمین پر اتنا زنا کیا گیا ہے کہ یہ پھٹنے کو تیار ہے۔ اس زمین پر ایسے خوفناک گناہ ہو رہے ہیں کہ آسمان کی چھت ٹوٹنے کو تیار ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ذرا پیچھے کی طرف تو دیکھو، جب ماؤں کی گود ہری تھی تو ایسے ہیرے اور جواہرات وجود میں آئے جنہوں نے عالم اسلام کو چمکا دیا۔ اللہ کی محبوبہ، اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصری کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کا جو مالک تھا وہ انتہائی ظالم شخص تھا، جابر شخص تھا۔ وہ دن رات حضرت رابعہ بصری سے کام لیتا۔ حضرت رابعہ بصری انتہائی خاموشی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس ظالم کا کام سر انجام دیتی۔ دن ہے تو کام کر رہی ہے، رات ہے تو کام کر رہی ہے، لیکن کبھی بھی زبان سے اف تک نہ کیا۔ ہے بچپن کے دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور حضرت رابعہ بصری آہستہ آہستہ 12 سال کی ہو گئی۔ 12 سال کی ہو گئی۔ آپ کو جب بھی کام سے فرصت ملتی، کام سے تھوڑا وقت ملتا تو فوراً ہی آپ نماز میں مشغول ہو جاتی۔ جب نماز میں مشغول ہو جاتی تو رو رو کے اللہ پاک سے کہتی کہ مالک، میں یتیم ہوں، مصیبت میں مبتلا ہوں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں، دیکھ میرے مالک، میں ظلم و ستم سہ رہی ہوں۔ مالک، ان سب مصیبتوں کے باوجود بھی میرا پیش نظر تیری رضا ہے، میرا پیش نظر تیری مرضی ہے میرے مالک۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری کے مالک نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام پر بھیجا۔ آپ چلی جا رہی تھی کہ راستے میں آپ نے ایک نامحرم کو دیکھا، نامحرم شخص کو دیکھا۔ دیکھتے ہی اس قدر زور سے زمین پر گری کہ ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، شدید چوٹ آ گئی۔ اتنی چوٹ آئی کہ ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ نے جب ہاتھ کی اس حالت کو دیکھا، ہاتھ کی حالت کو دیکھتے ہی آپ زارو قطار رو پڑی، رو کر کہنے لگی میرے کریم رب، مالک، میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی، اب تو ہاتھ نے بھی جواب دے دیا ہے، اب تو ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ گیا ہے میرے مالک۔ مولا، ان سب مصیبتوں کے باوجود بھی، ان سب تکلیفوں کے، ان سب پریشانیوں کے باوجود بھی مولا تیری بندی تیری رضا چاہتی ہے۔ غیب سے آواز آئی، او میری رابعہ، تو پریشان نہ ہو، تو غم نہ کر، کل تجھے وہ مرتبہ ملے گا، کل تجھے وہ مقام ملے گا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری نے جب یہ آواز سنی تو ایک دم خوشی سے جھوم اٹھی۔ یہ آواز سنتے ہی اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی، اپنے سارے درد، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری پریشانیاں بھول گئی۔ آپ خاموش ہو کر خوشی خوشی گھر واپس آئی اور حسب معمول کام پہ لگ گئی۔ ایک دن آدھی رات کے وقت مالک کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس ظالم مالک کی اچانک آنکھ کھلی۔ اس مالک کی نگاہ اچانک حضرت رابعہ بصری کے کمرے پر چلی گئی، کوٹھڑی پر چلی گئی۔ اس مالک کو رابعہ بصری کی کوٹھڑی میں چراغ محسوس ہوا، ایک روشنی محسوس ہوئی۔ مالک بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ کنیز رات کے دوسرے پہر کیوں جاگ رہی ہے، آخر یہ کیا کر رہی ہے۔ یہ مالک کوٹھڑی کی طرف بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر مالک کے قدم
कोठरी के बाहर ही रुक गए। इसकी नौकरानी, इसकी मुलाजमा, इसकी कैनीज हजरत राबिया बसरी इबादत में मशगूल है, इबादत में मशगूल है, सर सजदे में है। और हजरत राबिया बसरी अपने करीम रब को कह रही है, मालिक अगर मेरे बस में होता, अगर तेरी बंदी के बस में होता तो मैं जिंदगी का एक एक लम्हा भी तेरी इबादत करने में गुजार देती, मगर मेरे मालिक तू मेरी मजबूरियों को जानता है, तूने मुझको गैर का महकूम बनाया हुआ है, इसलिए मैं दिन के वक़्त मालिक के घर काम काज करती हूँ और रात को देर से तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ। मालिक या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और मुझे मज़ीद अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। हाय, बाहर खड़ा मालिक ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गया। उसके दिल की सख्ती ये मंजर देखते ही नरमी में बदल गई। इस मालिक को अपने किए पर पछतावा आने लगा कि मैंने इस छोटी सी बच्ची पर किस कदर जुल्म ढाए कि हर वक्त इसे अपने घर के कामों में उलझाए रखा। और बच्ची का ये हाल है कि इस छोटी सी उम्र में अल्लाह की इबादत में रातों को भी मशगूल रहती है। इसी वक्त उसने